وقفے سے پہلے ہم نے انڈیا اور پاکستان کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا کمپیریزن کیا، اس کا تقابلی جائزہ لیا، اور ہمارے دونوں معزز مہمان جناب منی شنکر آئر صاحب اور طارق فاطمی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے یا کسی پرائم منسٹر کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے کسی ملک میں جمہوریت کمزور نہیں ہوتی بلکہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ منی شنکر آئر صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل میں کہا کہ بوناپارٹزم جو ہے پاکستان میں ختم تو نہیں ہوا لیکن بیک سیٹ پہ چلا گیا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے اور سروائیو کرے گی؟ ایوالو نہیں، اور سروائیول کا تو میں تو بالکل پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ سروائیو کرے گی۔ جڑ لگ گئے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ ایک آپ دیکھیے کہ آپ کے وزیر اعظم ڈیفنس سیکرٹری کو گھر بھیجتے ہیں، اس کے باوجود کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ قریب کے ایک دوست ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان کا ایکسٹینشن ملے گا یا نہیں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تیسرا جو میمو گیٹ کا سوال ہے وہ کورٹ میں پہنچتا ہے، اور یدی وہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا یہ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ایسے تین بڑے بڑے چیز ہوں تو 1958 ہوتا یا 1977 ہوتا یا 1999 ہوتا، اسی کو رکھ کر ایک دم فوج وہاں پہنچ جاتی، کیونکہ آپ کا جو 111 بریگیڈ ہے وہ تو تب بھی تھا راولپنڈی میں اور آج بھی ہے وہاں موجود۔ تو اس لیے کہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بلائیں۔ جو آپ کے سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں زمانے میں وہ آرمی کے ساتھ کچھ لوگ دیتے تھے، اس بار کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ وہ فوج کے ساتھ جائے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ فوج خود لگتا ہے کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو دوبارہ چلائیں۔ جو پرانا 11 سال کا رول ہے پاکستان میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 1947 سے 1958 جمہوریت، پھر 11 سال 1958 سے 69 تک ملٹری رول، اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو تب وہ 77 تک لے گئے، پھر 77 سے 88 تک ضیاء الحق، 88 سے 99 تک سویلین رول، 99 سے میں نے کہا تھا کہ 11 سال تک یہ پرویز مشرف ٹکے رہیں گے لیکن 9 ہی سال وہ رہے۔ تو یہ گھٹ رہا ہے کہ ہر 11 سال بدلاؤ ہو، اور شاید اس کے بعد، شاید میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں 100%، لیکن شاید وہ زمانہ اب ختم ہو گیا ہے اور کہ ایک نیا قسم کا ایکویلیبریم بن رہا ہے۔ اس کی وجہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے؟ نہ، مجھ کو لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور جب کہ عین وقت آتا ہے ایک ہی دشمن کے سامنے اکٹھا رہنے کا تب وہ ان میں اتحاد ہے۔ تو جوڈیشل ایکٹیویزم کو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں، جہاں تک کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، جو آپ کے قانون میں لکھا ہے، آپ کے لاز میں لکھے ہیں، وہاں تک سیمت رہے۔ اس سے آگے بڑھ گئے تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ جی طارق فاطمی صاحب، اور میں ایک مثال دوں آپ ہی کے تواریخ سے، جب کہ کورٹس نے بتایا کہ ایک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے، تب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نیائے یا جسٹس اس کی خدمت نہیں کی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں منی شنکر آئر سے کہ بوناپارٹزم ختم تو نہیں ہوئی لیکن بیک سیٹ پہ چلی گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی، اور خاص کے میں ایڈ کروں گا کیونکہ سارے جو پوائنٹس انہوں نے کیے بالکل میں اسے انڈورس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ ایڈ کروں گا کہ جو پاپولر ایک اپسرج جو ملک میں، جسے میں کہوں گا پاکستانی سپرنگ جو ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے خلاف، جس میں میڈیا کا رول تھا، یوتھ کا رول تھا، کامن سٹیزنز کا رول تھا۔ آپ دیکھیں اگر اتنی زبردست پاپولر جینون موومنٹ نہیں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشری ریسٹور ہوتی؟ یہ مشرف صاحب فیصلہ کرتے کہ چلے جائیں، ان کے تو پارٹی کے سپورٹرز تو کہہ رہے تھے کہ ہم 5 دفعہ انہیں یونیفارم میں الیکٹ کریں گے، آپ وہ زمانہ نہ بھول جائیے۔ تو انڈر پاپولر پریشر انہیں جانا پڑا، تو اس پریشر نے ایک ہسٹوریکل ریسیڈو چھوڑا ہے جو ایک کلیکٹیو میموری، اس قوم کے کلیکٹیو میموری میں، سائیکیز میں اب وہ امپرنٹ ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ میں کنونسڈ ہوں جس طرح سے ان کا پوائنٹ صحیح ہے کہ میجر اپوزیشن پارٹیز بھی جو ہے اس ایشو پر اکٹھے ہیں حکومت کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال ہے کہ بوناپارٹزم جو ہے یہ اب ہمیں اس سے کوئی میجر خطرہ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے منی شنکر آئر صاحب کہ اگر ہم انڈیا پاکستان کی ہسٹری دیکھیں
تو نظر یہ آتا ہے کہ جب جب پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرز کی حکومت تھی تو انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. جنگ بھی ہوئی, 3 جنگیں بھی ان کے دور میں ہوئی, لیکن بریک تھرو بھی پرویز مشرف کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ کا, نہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا ہے, نہ ہی نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے. میں تو اس سے بھی آگے لے جاؤں گا. ایوب خان کے زمانے میں کشمیر کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے خاص بتایا تھا ہمارے ہائی کمشنر راجیشور دیال جی کو کہ ہم اس طریقے سے وہ ٹریس سلوشن لگا کر نکال کر اس کا حل نکال سکتے ہیں. پھر انڈس واٹرز ٹریٹی جو کبھی جس پر کہ ہستاکشر کبھی نہیں لگتا جب تک کہ آپ کے ملٹری ڈکٹیٹر ہوں. تاشکنت میں ایوب خان نے اپنا سگنیچر دیا اور بھٹو صاحب اس پر ناراض ہوئے. تو ویسے ہی جبکہ ضیاء الحق صاحب یہاں کے آپ کے پریزیڈنٹ بنے تو تب وہ آپریشن براس ٹیکس کے سلسلے میں جو تناؤ بڑھتے گیا اس کو ختم کرنے کا کام خاص ضیاء الحق صاحب اور ہمارے راجیو گاندھی نے کیا. اور ویسا ہی پرویز مشرف جی کے زمانے میں ہی, اور جبکہ وہ بنے آپ کے راشٹرپتی, جب وہ بنے آپ کے پریزیڈنٹ, تو ہندوستان میں تو لوگ بہت ہی فکر مند ہو گئے تھے کہ یہ آدمی جنہوں نے کہ کارگل کیا یہ کیسے کرے گا. And then he became the most popular Pakistani in India. اور اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری سے ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ تو آپ ہی طے کریں. یہ تو میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر پاکستان میں اگر ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے تو انڈیا کو تو اس کا نقصان ہے. کوئی نقصان نہیں, کیونکہ لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے 1950 کا وہ بھی ایک سویلین اتھارٹی سے ہوا. ٹھیک ہے. شملہ اگریمنٹ جو ہے وہ بھی یہی ہوا. جو یہاں لاہور ڈیکلیریشن ہوا 1999 میں وہ بھی سول اتھارٹی کے ساتھ آنے والے وقت میں, اور 2004 میں جو اسلام آباد ڈیکلیریشن رہا وہ بھی سول اتھارٹی کا. نہیں وہ تو پرویز مشرف تھا. میں تو نہیں 2004 میں مشرف تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی ملٹری حکومت ہو یا ایک سول حکومت ہو جس پر کہ ملٹری کا دباؤ ہے یا جو کہ ایک سول گورنمنٹ ہو, تینوں کے ساتھ ہم اچھے تعلق رکھ سکتے ہیں. ہم نہیں طے کر سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت کیا ہوگی, لیکن جو بھی حکومت ہے, جو بھی داستان نے آپ کو دیا ہے یا خدا نے آپ کو دیا ہے یا خود آپ نے اپنے سر پر تھوپا ہے, جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہنی چاہیے, اس امید میں کہ جب کی تبادلہ آتا ہے تب بھی جو اچھے نتیجے ہیں وہ رہیں گے. پہلے تو ہم نے اپنے سر پہ بہت کچھ تھوپ لیا تھا, لیکن اب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کسی کو اپنے سر پہ نہیں تھوپنے کی اجازت دیں گے. ہماری گفتگو جاری ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے آپ کو منی شنکر آئر صاحب بتا رہے تھے کہ جب پچھلی دفعہ یہ آئے تو تمام تر جو اداروں کی محاذرائی تھی, اس کے باوجود ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور انہیں ایسا لگا کہ جو میڈیا میں بہت سی خبریں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کی خبر نہیں آتی. تو آج بھی اسلام آباد میں ایسے بہت سے واقعات ہو رہے تھے, بہت سی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور میڈیا کو خبر نہیں ہوئی. افغانستان کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. جو جرمنی کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان ہیں ایمبیسڈر مائیکل سٹینائر, وہ آج اسلام آباد میں تھے. ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی, اور جو امریکہ کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی جو کوششیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سی اہم ملاقاتیں کی. تو افغانستان پہ بھی ہمارا فوکس ہے, اور جو پورے ریجن کی جو اہم پاورز ہیں وہ اس وقت تمام تر جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس کے باوجود وہ وہاں پر بھی توجہ دیے ہوئے ہیں. تو ہم بھی آج اپنی گفتگو میں اس ایریا کو ٹچ کریں گے. منی شنکر آئر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پراکسی وار ہو رہی ہے, اور اگر ہم اپنے ریلیشنز بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں افغانستان میں یہ لڑائی ختم کرنا ہوگی؟ ہمارے طرف سے تو کوئی پراکسی وار ہے ہی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کسی پاکستانی کو ہانی پہنچائی, لیکن کیونکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. افغانستان کے راستے سے جو بلوچستان میں ہوتا ہے اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں پراکسی وار. کوئی ہمارے یدی آپ کے ساتھ آپ کے پاس کسی پرکار کا پروف ہو, کسی پرکار کا ثبوت ہو, تو حکومت بھارت کو آپ پیش کیجئے گا. کیونکہ جیلانی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا شرم الشیخ میں, لیکن اس کے بعد ہم نے تو آپ کے اخباروں میں تو ہم نے دیکھا ہے اور حافظ سعید جیسے لوگوں کی زیب پر ہم نے سنا ہے, لیکن کوئی ایک دستاویز
ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے، جو کہ دکھاتا ہے کہ بلوچستان میں ہم دخل بھی دیں تو کس کے ساتھ دیں؟ ہم نے عطا اللہ مینگل نے ابھی بتایا ان کو کہ کوئی بلوچستان ریولوشن کامیاب نہیں ہونے والا ہے، وہاں آپسی بہت جھگڑے ہوتے ہیں، اور بلوچستان ایک ایسا الفاظ ہے جس کا کوئی ایتھنک کیا کہتے ہیں معنی نہیں بنتا۔ لاس بیلا میں سندھی بولتے ہیں، مکران میں مکرانی بولتے ہیں، کہیں براوی بولا جاتا ہے، یہاں کوئٹہ اور چمن کے طرف تو سب پشتو ہی بولتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی انٹیلیجنس آدمی ہندوستان کا، یدی اس میں انٹیلیجنس ہو، کیوں بہت کم انٹیلیجنس لوگوں میں انٹیلیجنس ہوتی ہے، تو وہ دیکھے گا۔ اچھا، کہ ہم یہ کسی صرف پاکستان میں نہیں، یہ انڈیا میں بھی جو انٹیلیجنس والے ہیں ان میں انٹیلیجنس نہیں ہوتی۔ ہمارا خیال ہے صرف پاکستان میں جو انٹیلیجنس والے ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہوتی۔ میں ہمارے انٹیلیجنس والوں کو بہت زیادہ قدر نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، میں کہوں کہ جو دقت ہے پاکستان کے لیے، جب میں افغانستان جاتا ہوں تو سب مجھے کہتے ہیں، کہیں اور ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، سب کہتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ماہر دیش نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے برا دیش نہیں ہے۔ اب میں پاکستان کے دوست ہوتے ہوئے اور ہندوستانی ہوتے ہوئے جو فخر ہے کہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑو کہ میں بھی خفا ہو جاؤں پاکستانیوں پر، وہ میں کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، اور شاید وہ ISI سے جڑے ہوئے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ ٹیررسٹ سے ضرور جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ 2 بار ہمارے ایمبیسی پر آکرمن کرنے کا، اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے ڈپلومیٹس تک وہاں ان کو جان کی قربانی دینی پڑی۔ لیکن افغانستان جو ہے وہ ہم دونوں ملکوں کا دوست بن سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک کہ افغانستان کے ساتھ اس کے اچھے رشتے ہوں، کیونکہ پاکستان از ایز مچ اے نیچرل کنٹری آف ٹرانزٹ ایز افغانستان از۔ اور ہمارے دنیا میں اس 21ویں صدی میں سب سے زیادہ دولت آپ کو سینٹرل ایشیا میں ملے گا، وہاں سے نکالنا ہے، وہاں تک پہنچانا ہے۔ اور ہندوستان سے ہم ترکمانستان کیسے پہنچ سکتے ہیں، قزاقستان کیسے پہنچ سکتے ہیں، دکشن روس تک، جنوبی روس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کے ذریعے جلدی سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے رشتے آپ کے ساتھ اچھے ہوں، آپ کے رشتے افغانستان کے ساتھ اچھے ہوں، ہمارے رشتے اچھے رہیں افغانستان کے ساتھ، تو اس کو ایک دوستی کے بر صغیر بنا سکتے ہیں۔ جی طارق فاطمی صاحب، آپ اتفاق کریں گے، مانی شنکر آئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے سے کوئی انڈین انٹرفیرنس نہیں ہے بلوچستان میں یا کہیں اور پہ؟ نہیں، یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات کی سن کے، مگر یہ فیکٹ ہے اور ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پرائم منسٹر نے اگر یہ ریس کیا شرم الشیخ میں تو کوئی بیسس ہوگی۔ ہمارے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اس ایشو پر کنسرن ہے، اور صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو آفیشلز ہیں اور ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں بات چیت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا جائے نوٹس۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور ان کی کنسرن اور وری یہ ہے کہ ہندوستان کی جو کوآپریشن ہے افغانستان کے ساتھ، وہ اکنامک اور ٹریڈ پر تو بالکل لیجیٹیمیٹ ہے، دونوں ساورن کنٹریز ہیں، انہیں حق ہے، مگر جو آفر ہے ٹریننگ کا اور جو سیکیورٹی ایریاز میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسرا کنسرن یہ ہے کہ بہت سارے دفاتر کھل گئے ہیں جنہیں شاید کاؤنسلیٹ کی طرح کی سٹیٹس نہیں ملی ہے، مگر شاید انڈینز نے کھولا ہوا ہے کئی شہروں میں، اور خاص کہ وہ شہر جو پاکستان کے ساتھ یعنی ایڈجسنٹ ہے، وہ بھی کنسرن ہے۔ مگر ان کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہمارے تحفظات ہیں، کنسرنس ہیں، تو وہ ریزالو صرف ڈائیلاگ کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا صحیح کہنا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈنگ پاسبلٹیز ہیں اور اس سے زیادہ اکنامک کوآپریشن، یعنی انہیں بھی انرجی چاہیے، ہمیں بھی انرجی چاہیے، انہیں بھی گیس اور آئل چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، تو وہ افغانستان میں ہمیں مل کے کوآپریٹ کر کے یہ انشور کرنا پڑے گا۔ خاص کے دیکھیے ابھی بڑا کرٹیکل وقت ہے۔ آج ہی صبح کو سیکٹری پینیٹا نے برسلز میں پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم 2014 نہیں، شاید 2013 ہی کے اینڈ تک اپنی
کامبیٹ ٹروپس کو ودرا کریں گے. تو یعنی ایک اینڈ گیم میں یہ سچویشن اب آ گئی ہے. تو اس اینڈ گیم میں پاکستان کو بڑی سکل اور انٹیلیجنس کے ساتھ اپنی پالیسیز پرسو کرنی چاہیے, اور افغانستان اب اسٹریٹجک ایسٹ کسی کا نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک نارمل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنی چاہیے. اس پہ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے کہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب کچھ افغانستان کے شہر ہیں, مثلا جلال آباد ہے, کندھار ہے, وہاں پہ انڈیا کے جو کونسولیٹس ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن؟ ہمارے ایسے ہے ہی نہیں. ابھی آپ ہی نے بتایا کہ کچھ سنستھان ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جن کو کہ کونسولیٹ نہیں کہتے ہیں لیکن کونسلر ہو سکتے ہیں. اب یہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کون سے آرگنائزیشنز ہیں. ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے افغانستان پورے میں ہو رہا ہے, اور کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہو اور اس کو آپ کہیں کہ یہ کونسولیٹ ہے تو ہم تو اس کنسٹرکشن کمپنی کو واپس نہیں لینے والے. لیکن بات چیت کے ذریعے غلط فہمی دور ہونی چاہیے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ آپ کے من میں کسی قسم کا شک ہو تو ہمیں بتائیے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو تسلی کر دیں کہ کوئی پراکسی وار کہیں نہیں چل رہا ہے, اور جو ہماری شکایتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں. بہت بہت شکریہ منی شنکر آئر صاحب, جناب طارق فاطمی صاحب. ہم نے انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بھی بات کی, لیکن گفتگو کا آغاز کیا جوڈیشل ایکٹیویزم سے. خواہ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, انڈین پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا جائے یا پاکستانی پرائم منسٹر کو, اس سے ڈیموکریسی کو, جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اصل بات یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. رول آف لا ہوگا تو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مضبوط ہوں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے اور پورے ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.